حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بھائی، ابراہیم ایک، ان کے بھائی ہاران اور ان کے بھائی ناحور۔ تو ناحور اور ابراہیم کے بیچ والے جو ہاران تھے، ہاران کے بیٹے کا نام لوط ہے، اور یہ لوط علیہ السلام شروع ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہے ہیں، اور بی بی سارہ کے ساتھ بھی جو ہجرت وغیرہ کے مراحل ہوئے اس میں بھی آپ ساتھ ساتھ رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تفصیلات ہم نے پچھلے کئی لیکچرز میں سماعت کی تھیں، ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ بیچ میں لوط علیہ السلام کا بھی کہیں کہیں ذکر ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پر جب حضرت بی بی سارہ کو اولاد نہیں ہوئی، پہلے بی بی ہاجرہ کو ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ادھر حضرت بی بی سارہ کے پاس اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے جب فرشتے آئے تھے تو ان فرشتوں کو جو انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کے ارادے سے ایک بچھڑا ذبح کر کے گوشت اس کا پیش کیا کھانے کے لیے، سب کچھ تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں آئے، آپ کی اہلیہ سے ایک لڑکا ہوگا، یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور دوسرے لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کنیکشن ہے اس میں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا، وہ تفصیل آگے آئے گی۔ تو پہلے تو یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ کیا ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اب جب حضرت ابراہیم نے محسوس کر لیا کہ لوط علیہ السلام کی اب اچھی تربیت ہو گئی ہے، تو انہیں کسی ایک اور علاقے کی طرف لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجنا چاہیے۔ تو بی بی سارہ اور حضرت ابراہیم ایک طرف رہنے لگے، اور اپنے علاقے سے ایک دوسرے علاقے کی طرف جو اردن کے ساحلی علاقے کی طرف کوسٹل ایریا تھا، اس طرف حضرت لوط کو بھیجا گیا، اور وہاں کا جو ایک شہر تھا چھوٹی چھوٹی بستیوں پر مشتمل، اس شہر کا نام سدوم تھا۔ سدوم نامی اس شہر کی طرف آپ کو بھیج دیا گیا کہ اب آپ وہیں رہیے، وہاں کے علاقے میں رہ کر آپ کو وہاں کے لوگوں کی اصلاح اور سدھار کی فکر کرنی ہے۔ اور وہاں کے لوگ اس قدر برائیوں میں مبتلا تھے، کہتے ہیں کہ وہ سر عام لوٹنا کرنا اور طرح طرح کی برائیوں میں وہ اس قدر مبتلا تھے کہ چوری سو چوری اور پھر سینہ زوری جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب لکھا ہے کتابوں میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ قصص القرآن نامی ایک کتاب ہے، اس میں اسرائیلی روایات سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کے، چونکہ یہ لوط علیہ السلام قریبی تھے، تو جب ان کو وہاں پر بھیج دیا گیا تو ایک مرتبہ بی بی سارہ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک
خاص خادم کو وہاں بھیجا، جو ذرا جا کے وہاں کے حالات تو معلوم کر کے آؤ کہ لوط علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے، آج کل کیا چل رہا ہے ان کے پاس، وہاں کی قوم کچھ سدھری یا نہیں سدھری۔ تو وہاں کی قوم اتنی بگڑی ہوئی تھی، وہاں کوئی قانون کا راج نہیں تھا، کچھ نہیں کیا نہیں۔ تو یہ بندہ وہاں گیا لوط علیہ السلام کی کیفیت لینے کے لیے۔ وہاں جانے پر وہاں کا ماحول اتنا بگڑا ہوا تھا کہ یہ صاحب کو وہاں کے کسی آدمی نے پتھر مارا، پتھر مارتے ہی ان کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ بولے کہ تم تو میرے اوپر ظلم کیے اور میرا سر خون آلود کر دیے، تو بجائے یہ کہ وہ بندہ ان سے معافی مانگتا، ان کی مرہم پٹی کرتا، کہنے لگا کہ میں تو تمہارے اوپر احسان کرا، دیکھو تمہارے کو لال لال کر دیا، پیسے دو میرے کو الٹے۔ ارے بھائی تم میرے کو مار کے لال لال کر دیے اور الٹے پیسے دو بول رہے ہیں میرے کو، چلو پولیس میں چلو۔ تو وہاں کی جو پولیس یا جو وہاں کا عدالتی محکمہ تھا، جج، وہاں جانے کے بعد وہ جج بھی ہے بول رہا ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، انہوں تمہارے کو لال لال کر دیے، لہٰذا اب تم ان کو پیسے دینا۔ تو انہیں بولا یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، انہیں بھی ہوشیار تھا، نے وہی بنڈا اٹھا کے وہ جج کا ہی سر پھوڑ دیا، پھوڑ کے بولا کہ اب تمہارا سر میں لال کر دیا، اب تم میرے کو پیسے دینا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور جو پیسے تم میرے کو دینا ہے نا وہ میرے کو نہ دو، اس کو دے کے بھاگ گیا ہوگا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی کتابوں میں لکھے، نہیں انتہائی ظلم و زیادت، کوئی آتا کچھ مال بیچنے آتا تو اس کا مال لوٹ لیا جاتا، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان میں ایک بہت عجیب و غریب قسم کی انتہائی خراب بری ایک ان کی عادت تھی، ایک برائی، جو برائی اب تک کسی قوم میں نہیں تھی جو اس قوم نے شروع کی، وہ برائی کی وجہ سے بھی ان پر ہلاکت آئی۔ تو جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ جو بندہ تھا جا کے بولا کہ اس طرح برا حال ہے وہاں کے لوگوں کا، کوئی وہاں قانون نہیں ہے، یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہتے ہیں لیکن وہ سمجھتے کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ برائیاں کرتے ہیں بلکہ برائیاں کر کر کے ابھی فخریہ بولتے ہیں کہ ہم یہ برا کام کریں، یہ برا کام کریں۔ ان کی برائیاں اور بہت سارے ہیں، لیکن وہ کون سی برائی تھی جس کی وجہ سے ان پر ہلاکت ہوئی، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آنے والے جمعہ کو کریں گے۔ آج کی گفتگو یہیں روکتے ہیں۔ اب آئیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سیرت پاک، حضور کی سیرت مبارکہ میں آپ یہ تو سن چکے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد 2.5-3 سال کا عرصہ ایسا رہا جس میں خفیہ طور پر لوگ آہستہ آہستہ اسلام لاتے رہے، مگر علی الاعلان سب کو بلانے کا بھی ٹائم نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی ٹائم آیا تو پھر حضور نے ٹائم کب آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ حکم آیا، یا وانذر عشیرتک الاقربین کا، اے محبوب آپ اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ جب یہ حکم آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی۔ دعوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دعوت کھانے کی ہوتی ہے، ایک دعوت حق کی طرف بلانے کی۔ تو حضور نے سوچا کہ صرف ایسے ہی بلانے کے بجائے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی اب ہم اپنے قریبی لوگوں کو کچھ نہ کچھ کھلائیں گے، کھلا کر انہیں پیغام حق سنائیں گے۔ تو کچھ دودھ اور تھوڑا سا گوشت
پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے روٹیوں کا انتظام کر لو. اور اعلان کرا دیا گیا. اب حضرت علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی قریبی، عمر بھی اس وقت بہت زیادہ حضرت علی کی نہیں تھی، تو حضرت علی نے انتظام کیا ایک بڑے پیالے میں، پیالہ مطلب بڑا یعنی پین سمجھیے، دودھ، کچھ گوشت اور کچھ روٹیاں. اس وقت جب لوگوں کو بلوایا گیا تو تقریباً 45 عرب کے بڑے بڑے لوگ اس وقت آئے. کیا بات ہے کہ بھئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 45 لوگوں کو ملاحظہ فرمایا اور وہاں رکھے ہوئے اس دودھ، اس گوشت کے سالن اور ان روٹیوں پر نظر ڈالی تو ظاہر سی بات ہے لوگ زیادہ تھے، وہ کم تھا، لیکن اس میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے 2-4 ٹکڑے چبا کے ڈال دیے. تو روایتوں میں آیا ہے کہ وہ پورے 45 لوگوں کے لیے وہ سب کافی ہو گیا. ایسے واقعات حضور کی حیات مبارکہ میں بکثرت ملتے ہیں کہ کم مقدار میں کوئی چیز تھی اور سب کے لیے کافی ہو گئی، برکت کا اس کے اندر ایسا اثر ہو گیا. اس کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لوگوں سے فرمایا، آپ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں بھی سن چکے ہیں. اور ایک وقت تو ایسا ہوا کہ ابو لہب نے آ کر بیچ میں ڈسٹرب کیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر اس کے بعد ایک بار سرکار نے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ کیا خطبہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سرکار نے سارے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو آگ سے، دوزخ کی آگ سے بچا لو. اے بنی مرہ بن کعب، یہ سب سرکار کے اجداد ہیں. اے لوگو دوزخ کی آگ سے بچا لو. اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. مطلب سب کو آپ نے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ سب لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب کو آپ نے ارشاد فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ جب سب لوگوں کو اس بات سے ڈرایا تو آپ نے جیسے سماعت کیا، ابو لہب نے بدتمیزی کی، کیا یہی کچھ کہنے کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا تھا، اور بدتمیزی کرتے ہوئے جو الفاظ کہے. تو اس کے بعد ہوا یوں کہ ابو لہب کے خلاف پوری سورت نازل ہوئی. اس کو بھی غصہ آیا، اس نے اپنے بیٹوں کو کہہ کر طلاق دلوا دی. اور ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ انتہائی بد کلام. تو ایک واقعہ خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ ایک مقام پر سورہ لہب نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں وہ آنے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، سرکار انہیں آ رہی، بہت بدتمیز ہے، بہت بکوا کرتی رہتی، بہت گالیاں دیتے رہتی، آپ کہیں چلے جائیے. سرکار فرمائے کچھ نہیں ہوتا، بیٹھو بیٹھو بولے. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، وہ آئی، آ کے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگی، کہاں ہیں انہوں؟ سرکار وہیں بیٹھے ہوئے. سرکار وہیں تشریف فرمائیں، کہاں ہیں؟ اب بہت بکوا کر رہی، وہ گالی گلوچ کر رہی. تو آپ فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، ارے دیکھو دکھ رہے نہیں سرکار، کہاں ہیں؟ برا بھلا کہنے لگی. تو بہرحال
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور وہ اونٹ کے واپس چلی گئی تو حضرت ابو صدیق عرض کرنے لگے سرکار یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ آئی بھی اور آپ کو تلاش کرتی رہی، آپ نظر نہیں آئے اس کو. تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور جس کو چاہیں اپنا جمال دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں، جس کو چاہیں نہیں دکھا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. اب رہا سوال جو برے ہیں، جن کے خیالات برے ہیں یا جو اللہ کے رسول کے بارے میں خیال برا رکھتے ہیں وہ رکھا کریں. اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے کہ ہم کو اللہ نے اچھے عقیدے اور اچھی فکر کا حامل بنایا ہے. اس دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. میں کچھ بھی تمہارے لیے وہاں کام نہیں آ سکتا. دنیا میں اگر تم چاہو تو تم دنیا کا مال مجھ سے لے لو، لیکن وہاں کے لیے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یہ جو جملے اس خطبے میں آئے ہیں، ان جملوں کو سن کر آپ کو بھی سوچنے آئیں گا کہ ارے بھائی سرکار ایسا فرما رہی، پھر ہم لوگ تو سرکار کو کیا کیا سوچتے. میں خاص طور سے یہ جملے لکھ کے لایا اسی لیے تاکہ ان جملوں کو لوگ بیان کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجبور بتاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملے سنا کے بولتے ہیں بھائی آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار ایسے ہیں، یہ جملے تو بتا رہے ہیں کہ سرکار کو کچھ بھی ملکیت ہی نہیں ہے، سرکار کا کچھ اختیار ہی نہیں ہے. پھر سرکار ایک فرما رہے ہیں، آپ لوگ ایک بول رہے ہیں. تو یہ جملے بے شک سرکار نے ارشاد فرمایا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ اولاد عزیز ہم نیکسٹ ٹائم اسی پر ڈسکس کریں گے کہ ان جملوں کا مطلب کیا ہے اور حضور نے اس وقت جو فرمایا، پھر بعد میں جو احادیث اور قرآن کی آیتیں آئی ہیں اس کا کیا مطلب ہے. کیا ہمارا عقیدہ حضور کے بارے میں درست ہے یا ہمیں عقیدہ بدلنا چاہیے، یا جو ہم کو لوگ یہ آیتیں سنا کے یا ایسی باتیں سنا کر جھوٹا بولتے ہیں، ہم جھوٹے ہیں یا وہ جھوٹے ہیں یا ہمارے آقا کی شان اونچی ہے. یہ سب چیزوں پہ انشاءاللہ ہم آنے والے جمعے میں ڈسکس کریں گے.